السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اس مبارک اور محترم ہستیوں پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 سے کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس میں ہم نے لباس کے تعلق سے اللہ رب العزت کی وصیت اور نصیحتوں پر غور و فکر کیا، اور اس کے بعد قرآن کی عظمت پر، اور جس نے دین کو جھٹلایا اس کا انجام، اس تعلق سے چند آیتیں ہماری نظروں سے گزری۔ اللہ رب العزت اس پہ ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا ہدایتیں نازل فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ اعراف آیت نمبر 42۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ آیت قرآن مقدس کے اندر تقریباً 100 مقام پر ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا۔ دو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور دو کام کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا اور دنیا کی زندگی کی خوشحالی کا بھی وعدہ کیا چند آیتوں میں۔ اور اس دو کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالانہ زندگی میں بتایا، سمجھایا قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے۔ الا الذین آمنوا، 13 سال تک ایمان کے اوپر آیتیں نازل ہوتے رہی، اور عمل صالح مدینہ میں 10 سال ایمان اور عمل صالح کے اوپر آیتیں نازل ہوتی رہی۔ یہاں پر ایمان اور عمل صالح کے اوپر عمل کے تعلق سے عمل کرنا کتنا آسان ہے ایمان والوں کے لیے، وہ اللہ فرماتا ہے۔ تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان والا ہے اس کے لیے عمل صالح کرنا کوئی مشکل نہیں، وہ عمل صالح کو بہت خوشی کے ساتھ کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کو بہت خوشی کے ساتھ انجام دیتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے میں یا عمل صالح کرنے میں اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت کوئی بوجھ ایسا ڈالتا ہی نہیں ہے اپنے بندے کے اوپر، کوئی احکام ایسے آتے ہی نہیں ہیں جس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ ابھی تک ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تقریباً 108 پارے ہو چکے ہیں، کوئی ایسا ایک حکم آیا کہ جس پہ ہم عمل نہ کر سکتے ہوں، اور کوئی ایک ایسا حکم آیا جس کے اوپر عمل کر کے ہمیں نقصان ہوگا؟ کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر عمل کر کے نقصان ہوگا یا جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو دنیا میں نقصان ہوگا، اور آخرت کا نقصان تو پھر باقی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہی لوگ جنت والے ہیں
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ, خالدون کا لفظ جہاں پہ بھی آیا ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. پھر سے آیت کو دیکھیں, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ یعنی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کام دو کرنا ہے, پہلا ایمان یعنی ایمان کو سمجھنا اور ایمان لے کر کے آنا جیسا اللہ رب العزت چاہتا ہے. اور اللہ کیسا چاہتا ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ میں تمہارے ایمان کو اسی وقت قبول کروں گا جب تم ان کے جیسا ایمان لاؤ گے, یعنی صحابہ کے جیسے جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. ایمان اللہ رب العزت نے معیار بتا دیا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے, ویسا ایمان تم کو لانا ہوگا. اور پھر عمل صالح بھی ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. عمل صالح کی 3 شرطیں, ایمان, اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب تک یہ 3 چیز نہیں ہوگی جب تک ہمارا عمل صالح نہیں بنے گا. ایمان, اخلاص اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت سنائی اور ہمیشہ ہمیش کی جنت. آیت نمبر 43, اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے. مطلب ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا, جب جنت کے اندر وہ داخل کیے جائیں گے تو ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم اس کو نکال کر کے پھینک دیں گے. جیسے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آپ دیکھیں, بخاری شریف حدیث نمبر 2440. جب مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے, مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے, کیا مومن بھی دوزخ میں جائیں گے؟ ہاں. جنت میں داخلے کی 2 شکلیں ہیں, ایک کامل داخلہ اور ایک ناقص داخلہ. کامل داخلہ یعنی بغیر جہنم میں جائے جنت میں چلا جائے انسان. اور کامل داخلے کی 2 شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ کہ کچھ انسان ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے, نبی مکرم فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ کامل داخلہ, سیدھا بغیر حساب کتاب کے. اور پھر بعد میں آپ نے اس کی تعداد اور بڑھائی 70,000 سے. اور دوسرا کامل داخلے کی شکل یہ ہے کہ ایک انسان جس کی توحید بہت مضبوط تھی, توحید کے اندر ذرا سی بھی اس کے نقص نہیں تھا, ذرا سی بھی کمی نہیں تھی, تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو توحید کی برکت سے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا, اور اس کو معاف کرنے کے لیے سبیل نکالے گا, راستے نکالے گا. جیسے نبی مکرم صفات کریں گے, خود اللہ رب العزت معاف کرے گا. اور اس قسم کی باتیں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ دوسرا شخص جو ہے وہ جنت میں چلا گیا, یہ کامل داخلہ تھا. اب ایک ناقص داخلہ یہ ہے کہ کوئی شخص توحید پرست ہے, ایمان والا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ایمان والوں کو میں نکالوں گا, عمل صالح والوں کو نہیں کہا کہ نیک عمل کرنے والوں کو نکالوں گا. کیا کہا؟ ایمان والوں کو. ایمان اگر ہے تو ویسے بھی ایمان ہوگا تو ہی عمل صالح کرے گا اور عمل صالح کہلائے گا. تو ایمان ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر, اس کی صفات پر, اس کے ربوبیت پر, رب ہونے پر, اس کی الوہیت, اس کی عبادت پر ایمان ہے. فرشتوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, نبیوں پر ایمان ہے, مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان ہے. یہ ایمان کی بنیاد ہے. جب اس پر ایمان ہے لیکن اس کے بعد بھی اس نے توحید اس کی مضبوط ہے, توحید کے اندر کوئی نقص نہیں, اور اس نے کوئی بڑے بڑے گناہ کر لیا ہے, جیسے والدین کے ساتھ نافرمانی کر لیا, بیاج سود پہ کاروبار کیا, یا ایسے کوئی بڑے گناہ کیا, اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور نہیں چاہے گا تو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. لیکن اس ایمان کی برکت سے, جیسے یہاں پہ حدیث میں فرمایا کہ اس ایمان کی برکت سے ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. اب حدیث دیکھیں آپ, بخاری شریف حدیث نمبر 2440. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو انہیں دوزخ اور بہشت کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا. دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل ہوگا, اس پل پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ آپس میں ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے. اس پل پہ جو راستہ ہوگا وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا, اور جو آپس میں ان کی زیادتیاں ہوئی تھی دنیا کے اندر, اس زیادتیوں کا وہ بدلہ لیں گے جو دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر کی تھی.
یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم، نبی مکرم فرماتے ہیں، اس ذات اقدس کی قسم جس کے دست مبارک میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی اپنی جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے زیادہ پہچانتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہم اپنی جنت کے گھر کو ایسا پہچان کر کے اور اس راستے پہ جا کر کے اور اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے جس طریقے سے آج ہم ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہوں اور جب ہم گھر آتے ہیں تو اپنے راستے کو دیکھتے ہوئے اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اچھے سے اللہ فرماتا ہے کہ ایک جنتی اپنے جنت کے گھر کو پہچانتا ہے کیونکہ اس کا وہ اصل گھر ہے۔ واپس آئیں اس آیت پہ، آیت نمبر 43، اور ان کے دلوں میں جو تنگی ہوگی وہ ہم نکال پھینکیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مطلب جس جنت کے اندر وہ جائیں گے اس جنت کے اندر نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے تعلق سے بھی ایک حدیث دیکھیں، تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 241 241۔ اہل جنت کو جب جنت کے طرف لے جایا جائے گا تو وہ جنت کے دروازوں پر ایک ایسا درخت پائیں گے جن کے تنے کے پاس 2 چشمے ہوں گے، مطلب جس کے جڑ کے پاس 2 چشمے، 2 راستے ہوں گے پانی کے، وہ ان میں سے ایک چشمے کا پانی پیئیں گے تو اس سے ان کے سینے کا تمام کینہ جاتا رہے گا، اور یہ شراب طہور ہے۔ شراب ہوتے ہیں پینے کی چیز کو، تو یہ شراب طہور ہے، اور جو قرآن کے اندر آیا ہے، اور دوسری چشمے کے پانی سے وہ غسل فرمائیں گے تو اس سے ان کے چہرے پر راحت کی تازگی پھیل جائے گی، تو اس کے بعد کبھی بھی ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی میل کچیل نظر نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں سے نکالے گئے ہیں اور اب ان کے چہرے کو بھی صاف کیا گیا اور ان کے دل سے بھی میل کچیل کو نکال کر کے پھینک دیا گیا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں لائے جا رہے ہیں، ان کے چہرے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم پر سیدھا راستہ دکھایا۔ اب وہ آپس میں جب جنت کے اندر داخل ہو گئے تو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم جنت کے اندر کیسے آ گئے۔ اب وہاں کی ان کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ۔ وہاں پر بھی جو ان کے کلمات ہوں گے وہ یہی ہوں گے، الحمدللہ۔ تو جو دنیا میں الحمدللہ ہر نعمت کو پانے کے بعد کہتا ہے وہی انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی پہنچ پائے گا۔ تو وہ کہیں گے الحمدللہ، یہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ یہ جنت تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ دکھایا تھا یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، یہ تو ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں دکھا دیا تھا دنیا کے اندر۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی، مطلب وہ راستہ نہ دکھاتا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسا نہ تھے جو یہاں تک پہنچتے۔ ہم فطرتاً ایسے لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پہ ڈال دیا، اس نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا، اس نے ہمیں یہ راستے پر چلا دیا۔ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ اب جنت میں آپس میں گفتگو کیا کریں، اللہ کے رسول وہ حق لے کر کے آئے تھے، اور یہ ساری باتیں کفار مکہ کو بتائی جا رہی ہیں، اس مکی صورت ہے کہ ابھی تم نہیں مان رہے ہو، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ اس طریقے سے جنت میں پہنچیں گے اور آپس میں یہ گفتگو کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لائے تھے وہ حق تھی، جس پر ہم نے ایمان لے کر کے آ گئے تھے وہ بات حق تھی۔ اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جسے تم ان اعمال کے بدلے وارث بن گئے ہو جو تم کرتے تھے۔ ندا لگائی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کے وارث تم بن گئے ہو ان اعمال کی بنیاد پر۔ بنیاد اعمال ہے، جیسے کہ یعنی اپنے عمل کے سبب تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا گئے، اپنے عمل کے وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا گئے، کیونکہ اللہ کی رحمت انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گی، اور اللہ کی رحمت
عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت رحم کرے گا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 6464، مسلم شریف اور بخاری میں ہی دوسری جگہ 5673 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم جان لو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا. تم عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے. صحابہ کرام پریشان کہ یہ جو ہم عمل، کیونکہ جنت اتنی قیمتی اور اتنی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ عمل کی بنیاد پر یا عمل کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. یعنی اب دیکھیں کہ وہ غرور اور وہ تکبر بھی ختم، یا آنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا گیا کہ تمہارے بہت اعمال ہو گئے ہیں، تم نے بڑی بڑی جنگیں لڑ لی ہے، تم نے جہاد کر لیا، تم نے جو ہے ہجرت کر لی ہے، تم نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تمہارے یہ بہت بڑے اعمال کے ڈھیر ہو گئے ہیں. تو اس غرور میں بھی نہ آ جاؤ کہ ان عمل کی وجہ سے تم جنت میں جانے والے. تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ پھر سے حدیث سماعت فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جان لو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا عمل بھی نہیں؟ فرمایا، میرا عمل بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے. یہ ہے وہ جنت جو اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے عنایت فرمائے گا. اور اس آیت کے مطابق کہ وہ جو لوگ نیک عمل کریں گے اور جو عمل وہ کریں گے اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا. اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے. کیا پتہ چلا کہ جنت اور دوزخ والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں. اب وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت، کیا وہاں کا نظام ہوگا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ کس طریقے سے سنائے گا، کس طریقے سے وہ دیکھیں گے. ہم دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ کتنے طریقوں سے ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر لیا کرتے ہیں اور دیکھ بھی لیا کرتے ہیں. تو وہ تو اللہ رب العزت یہ سب کچھ بنانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے پاس ساری قدرت ہے. تو اللہ رب العزت وہاں پر دکھائے گا. اصل میں یہ ہے عزت اور ذلت دائمی. کہ جو جنت میں گیا ہے اسے ایسی عزت دی گئی کہ جہنمی اس کو دیکھ کر کے رشک کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے جنتی بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے رشک کر رہے ہیں کہ اس کو اتنا بڑا مقام دیا گیا، کاش میں دنیا میں وہ پل کو ضائع نہیں کرتا اور اس میں کچھ اور اچھے عمل کرتا تو مجھے جنت میں اور اونچا مقام دے دیا جاتا. اور جو جہنمی ہے اور وہ جہنمی ایسی ذلت میں وہ پڑے رہیں گے کہ ان کو دیکھ کر کے، ایک یہ ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کو اکیلے میں لے جا کر کے کہیں مارا جا رہا ہے، اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس کے خاندان کے لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بچے ہیں، اور ان کے سامنے اس کو مارا جا رہا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے. اس کے کرائم کو سامنے لایا جا رہا ہے، اس کے گناہوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور گناہ کو بتا کر کے اس کو مارا جا رہا ہے. یہ ہے ذلت کہ جو لوگ اس کی عزت کرتے تھے، جو لوگ اس کو جھک کر کے سلام کرتے تھے، جو لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے، جو لوگ اس کو آئیڈیل سمجھتے تھے، اس کے سامنے اس کو مارا جا رہا ہے. اب یہ نقشے کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ جنت اور جہنمیوں کے نقشے کو کھینچا ہے. اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا. اب یہ مکہ کے اندر جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور تمہیں آواز دیں گے وہاں سے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں کے اندر بات سنائی تھی کہ اس پر ایمان لے آؤ تم جنت میں جاؤ گے، تو یہ وعدہ تو سچا نکل گیا. یہ وعدہ تو سچا تھا، سچا نکل گیا نہیں، سچا تھا، کیونکہ یقین ہے اس وجہ سے ہی وہ جنت میں پہنچے ہیں. یہ وعدہ تو سچا تھا اور ہم جنت میں آ گئے. اور پھر وہ ان کو اعلان کریں گے جہنمیوں کو، کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟
تمہارے رب نے یعنی قرآن کے ذریعے سے تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے اگر نبی مکرم پر ایمان نہیں لائے، اس کلام پر ایمان نہیں لائے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا کیا تم کو تمہارا وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں پورا ہو گیا۔ اور اس تعلق سے اور بھی قرآن کے اندر آیتیں ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ صافات آیت نمبر 55 اور اسی طریقے سے سورہ طور آیت نمبر 14 سے 16۔ اور جب جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں بھی جو لوگ کنویں کے اندر ڈالے گئے تھے ان کو یہی اعلان کیا تھا کہ کیا تم اپنے انجام کو نہیں پہنچ گئے؟ تو اس طریقے سے جنت والے آپس میں بات کریں گے اور اللہ رب العزت کے وعدے کو یاد کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہمارے لیے پورا ہوا، آج ہمیں وہ عیش و آرام کی جنت ہمیں دے دی گئی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہمارا ٹھکانہ ہے، جہاں ہمارے خالق اور مالک کا دیدار ہے۔ اور پھر وہ جہنمیوں سے بھی پوچھیں گے کیا تم اس انجام کو پہنچ گئے جس کا وعدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے تم سے کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں اس انجام کو ہم پہنچ گئے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے۔ ظالم کون؟ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کا انکار کیا، جنہوں نے ایمان کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، کیونکہ جو ایمان نہیں لائے گا وہی لوگوں کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گا۔ یعنی اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے کلام پر کو نبی مکرم کے فرمان کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، اس راستے سے وہ روکتا تھا اور اس میں ٹیڑھ نکالتا تھا، مطلب اس کے اندر کمیاں نکالتا تھا کہ ایسا وقت خراب کر رہے ہو، اتنا وقت تم کو ملا ہے دنیا کے لیے اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے اور شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور فلاں کی ذمہ داری ہے، وہ ساری ذمہ داریاں یاد دلاتا تھا اور قرآن اور حدیث سے وہ روکتا تھا، اس کو سیکھنے سے، اس پہ عمل سے اور اس تک جانے سے وہ روکتا تھا۔ یہ ہے وہ جہنم میں جانے کی وجہ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والا تھا، کیونکہ جو بھی اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روک رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ آخرت کا یقین اس کو نہیں ہے، اور جس کو آخرت کا یقین ہو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، 50,000 سال تو صرف حساب دینا ہے اور اس کے بعد دائمی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، تو وہ دنیا میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے اور اطاعت اور فرمانبرداری سیکھنے کے لیے بالکل بھی کسی کو نہیں روک پائے گا۔ آیت نمبر 46، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا، یعنی جنت والا ایک گروپ ہے اور ایک جہنم والا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا جس کو آراف کہتے ہیں۔ اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کے خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ مطلب یہ آراف کے بیچ میں بھی کوئی لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، مطلب آراف جو ہے جو دیوار بنی ہوئی ہے اس دیوار پر بھی کوئی لوگ ہیں، کچھ لوگ جنت کے اندر ہیں، کچھ لوگ جہنم کے اندر ہیں اور کچھ لوگ وہ بیچ کے اندر ہیں۔ اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، آراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جب کہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ مطلب اللہ رب العزت نے ان کو امید دلا رکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں آراف کے جو نہ جنت میں جا پا رہے ہیں، ابھی امیدوار ہیں، اور نہ جہنم میں جا پا رہے ہیں، یعنی ان کے گناہ ان کو جنت میں نہیں جانے دے رہے اور ان کے نیک اعمال ان کو جہنم میں جانے نہیں دے رہے، یعنی نیک اور بدی یہ دونوں برابر ہو چکی ہے، ان کو برابر اتنی ہی نیکی ہے اتنی ہی بدی ہے، اس وجہ سے یہ بیچ میں رکے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، وہ ان کو امید ان کو دلی ہوئی ہے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور وہیں سے وہ ان کو پہچانیں گے بھی جہنمیوں کو، اور جہنمیوں کو پہچان کر کے ان سے وہ باتیں بھی کریں گے کہ کہاں گئے، وہ آگے آئے گا وہ سب بھی۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیر دی جائے گی تو کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ مطلب جہنم کی طرف جیسی وہ دیکھیں گے تو وہ کانپ اٹھیں گے، وہ ڈر جائیں گے اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں گے کہ اے اللہ ان ظالموں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ان کے اندر ہمیں مت پہنچا۔ اور جنتیوں کی طرف، کیونکہ یہ ایمان والے ہیں، اور جنتیوں کی طرف دیکھیں گے اور وہاں سے خوشی محسوس کریں گے، اور پھر وہ جہنمیوں کی طرف دیکھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کے خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔
مطلب وہاں پر بھی وہ دنیا میں جس کو پہچانتے تھے، جو اللہ کا باغی تھا، جو اللہ کا نافرمان تھا، اس کو وہ خاص علامت سے پہچان لیں گے، اور آراف اس دیوار کے اوپر سے ان کو اعلان کریں گے، ان سے وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہ دیا، اور نہ اس تکبر نے جو تم کرتے تھے۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ جو مکہ کے اندر تھا، ابو جہل اور عتبہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ وہ تم تو بہت ایک دوسرے کا غرور کرتے تھے، وہ سارا کی سارا گروپ تمہارا کہاں چلا گیا؟ تم سب مل کر کے ہم ایمان والوں کو پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، اب وہ کہاں گئے وہ تمہارے سب لوگ؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 49، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا؟ اور یہ وہ جو لوگ ہیں، ادھر جنت کی طرف ہاتھ دکھا رہے ہیں، مطلب جنت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ کچھ خیر نہیں کرے گا، مطلب نبی کے ساتھ کوئی خیر نہیں کرے گا، نبی کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی خیر نہیں کرے گا، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ جن کے لیے تم نے یہ قصیدے گڑا کرتے تھے یا بولا کرتے تھے کہ نبی کے ساتھیوں کو اور نبی کو کوئی خیر حاصل نہیں ہوگا، اب یہ تو سب خیر میں چلے گئے۔ یہ تو بلال بھی ادھر ہیں، خباب بھی ادھر ہیں، یاسر بھی ادھر ہیں، عمار بھی ادھر ہیں، جن کے بارے میں جن کو تم حقیر سمجھا کرتے تھے اور جن کے تمہارے سامنے کوئی وقت اور کوئی قدر نہیں تھی، یہ سب۔ اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں کہ جو لوگ ابھی اسلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں بھی وہ آراف والے جو بھی ہمارے بیچ میں سے ہوں گے، وہ آراف میں سے انہیں آواز دیں گے کہ یہ لوگ تو جنت میں چلے گئے جن کو تم کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور تم نے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہوا تھا، اب تمہارا انجام کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 50، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا ان رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ اکبر، کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 262، آیت کو پھر سے دیکھیں آپ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو۔ آدمی کس کو پکارتا ہے؟ پریشانی میں، مصیبت میں، وہ جل جائے، وہ بھوکا ہے، وہ پریشان ہے، وہ ستایا ہوا ہے، وہ اپنے پہچان والے کو پکارتا ہے، اور جو جتنا قریب والا ہوتا ہے اس کو اتنا جلدی پکارتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جہنمی جنتیوں کو پہچان رہے ہیں اور پہچان کر کے اپنے رشتہ داروں کو آواز دے رہے ہیں۔ جس طرح تفسیر طبری یہ حدیث کو لے کر کے آئے، حضرت سعید بن زبیر سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کرتے ہیں کہ تفسیر میں بیان کیا ہے کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی کو پکارے گا۔ آدمی اپنے باپ، کیونکہ باپ سے بہت امید ہوتی ہے، باپ پوری زندگی کی کمائی جو ہے اور زندگی کی ساری نعمتیں اور جتنا بھی جو کچھ ہوتا ہے سب اپنے بیٹے کے نام پہ کرتا ہے، تو وہ امید ہے اس کو باپ سے ہے، تو وہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو پکارے گا، کیونکہ باپ اور بھائی یہ جنت میں چلے گئے، اس کے اعمال ایسے تھے کہ جس اعمال کی بنیاد پر یہ جہنم میں چلا گیا، تو یہ جہنم سے اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو یعنی اپنے رشتہ دار کو پکار رہا ہے۔ اور کیا کہے گا؟ کہے گا کہ آج سے جل گیا ہوں، لہذا تم مجھ پر تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ اللہ اکبر، غور کریں آپ، کیا منظر ہوگا وہ کہ وہ اپنے ہی رشتہ دار کو پکار رہا ہے کہ میں آگ سے جلا ہوا ہوں، تھوڑا سا جو پانی تمہارے پاس بے اثرات ہے اور کوئی چیز کی تمہارے پاس کچھ کمی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی میرے اوپر انڈیل دو۔ یہ کہا جائے گا کہ تم ان دوزخیوں کو یہ جواب دے دو، لیکن اللہ رب العزت
ان سے کہے گا کہ تم دوزخیوں کو جواب دے دو ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ اکبر. بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے. یہ وہ رشتہ دار ہیں جو بہت ہی قریب ہیں، لیکن جنت کے میں جانے اگر یہ چلے گئے تو یہ دوزخیوں کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. پھر سے آپ آئے دیکھیں. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو. جنت کی کہیں گے، کیونکہ ان کو جنتیوں کو کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. دنیا کی زندگی میں ہر چیز کے لیے وہ سیریس تھے، ہر چیز کے لیے وہ محتاط تھے، لیکن دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا تھا. دین کو سیکھنے میں، دین کو عمل کرنے میں ان کے لیے کوئی اس کا وقت نہیں تھی، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. دین کو انہوں نے کھیل تماشا سمجھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. مطلب دنیا کمانے میں لگے ہوئے تھے اور دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے. چنانچہ آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کو بھلا دیا تھا اور اس ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. تو جس طریقے سے انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا، ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اسی طریقے سے آج ہم ان کو بھلا دیں گے. تو گویا کی بھلا دیں گے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو سب کچھ جاننے والا ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے آج دنیا کی زندگی میں بھلایا ہوا ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے بعد، ان کے حالات کو جاننے کے بعد، جیسے آج ہمارے اوپر کوئی حالات پڑتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے. ہمارا بھوک لگنے سے پہلے ہمارے کھانے کا اللہ رب العزت انتظام کرتا ہے، اور ہوا سے پہلے ہوا کا، پانی سے پہلے پانی کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ وہ خبر رکھتا ہے. وہاں وہ خبر رکھنے کے باوجود بھی وہ نظر انداز کرے گا، کیونکہ دنیا میں تم نے نظر انداز کیا تھا. تو وہ کیسا خبر رکھنے والا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52 کے اندر. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. اللہ رب العزت چوکتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، وہ سب کو یاد رکھے ہوئے، لیکن ان کے عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کو جاننے کے بعد بھی اس کو نظر انداز کرے گا. جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 67 کے اندر، سورہ توبہ آیت نمبر 67، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. ہے نا؟ حشر کے میدان میں ہوگا. دنیا میں ہم اللہ کو بھلائیں گے اگر، تو اللہ رب العزت ہمیں حشر کے میدان میں، جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی، قبر میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی، جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کو جہنم میں ضرورت ہوگی، لیکن اللہ دنیا میں بھلا دیے تھے تو آج آخرت میں بھی بھلا دے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 کے اندر پھر اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 67 یہ ہو گئی. اور اسی طریقے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126 کے اندر فرماتا ہے ایسا ہی چاہتا تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تو تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے. حشر کے میدان میں اللہ یہ کہے گا کہ جس طرح میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی تو نے اسے نظر انداز کیا، آج تجھے بھی نظر انداز کیا جائے گا، آج تجھے بھی بھلایا جائے گا. سورہ جاسیات آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے اور کہا جائے گا جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھلا گئے تھے اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا جائیں گے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو جو بھول کر کے اس دنیا میں جیے گا اس کے ساتھ کیا انجام ہونا ہے. صحیح مسلم حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی؟ مطلب دنیا کے اندر کیا میں نے تجھے عزت والا نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے سرداری نہیں دی تھی؟ جیسے ہم گھر کے سردار ہیں، کہیں نہ کہیں کے سردار ہوتے ہیں، ہماری پکڑ ہوتی ہے. کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ یا بیوی سے کہے کیا میں نے تجھے شوہر نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟
جیسے ہمارے پاس آج گاڑیاں اللہ رب العزت نے دی ہے، اس ٹائم کی گاڑیاں جو تھی وہ گھوڑے اور اونٹ تھے، نہیں دیے تھے، اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا، مطلب تجھے عمل کی آزادی نہیں دی تھی کہ تو عزت وقار کے ساتھ جس طرح چاہے کھائے اور پیے. میں نے تجھے آزادی دی تھی کہ جس طرح وقار کے ساتھ جو دولت ہے اس کا تو استعمال کرے، کھائے پیے. بندہ عرض کرے گا ہاں یہ سب کچھ درست ہے، اے اللہ یہ سب کچھ درست ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے یہ ساتھ ملاقات کرے گا؟ کیا تجھے یقین تھا اس بات کا دنیا میں یہ سب چیز پا کر کے کہ اللہ کے سامنے تو حاضر ہوگا؟ بندہ جواب دے گا نہیں میرے پروردگار، مطلب مجھے یقین نہیں تھا، مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا، جس طریقے سے تو بھول گیا تھا آج میں بھلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا. مسلم شریف حدیث نمبر 2968 آیت نمبر 52. اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس نے ہر بات کھول کر کے اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. کل حشر کے میدان میں کسی بھی مجرم کے لیے کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی، ہر بات واضح طور پر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، عمل کر کے دکھا دیا صحابہ کرام کے ساتھ. جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. اور یہ کتاب کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. باقی لوگوں کے لیے فرقان ہے، لیکن فرقان نے صحیح اور غلط کی تمیز تو ہر کسی کو ہو جائے گی. جو بھی قرآن کو پڑھے گا، جو بھی قرآن کو سنے گا، وہ صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے گی. لیکن جو ایمان لے کر کے آئے گا اس کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کے لیے عمل کرنا آسان ہے، وہ عمل کر جائے گا. جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دیا تو کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے اور اسے زندگی جینے کی ہدایت دیتا ہے. تو مخلوق کا جب اندازہ ٹھہرا دیا جاتا ہے اور زندگی جینے کی ہدایت دے دی جاتی ہے تو عمل کرنا مخلوق کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو ہدایت اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے. تو جس کو بھی اللہ رب العزت ہدایت دے دیتا ہے تو اس کو قرآن کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر سے دیکھیں، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور رحمت بھی ہے، قرآن ان کے لیے ثواب اور رحمت ہے. لیکن کس کے لیے ہدایت ہے اور کس کے لیے رحمت ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام پر جو بھی حکم ہے، جو بھی باتیں ہیں، ان سب پر ہم ایمان لائیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. آیت نمبر 53. ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار نہیں، ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام یعنی قیامت کا انتظار ہے. جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعی ہمارے رب کا رسول حق بات لے کر کے آیا ہے. مطلب ان کو انتظار ہے قیامت کا، ان کو انتظار ہے موت کا، ان کو انتظار ہے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا. یہ یقین نہیں کر رہے ہیں. تو جب ان کو لایا جائے گا، جب ان کو حاضر کیا جائے گا اللہ رب العزت کے دربار میں، تب یہ آپس میں ان کی گفتگو ہوگی اور یہ کہیں گے کہ وہ رسول جو کہتے تھے وہ بات تو سچ نکل گئی، ہم نے تو وہاں پہ ان کی تکذیب کی تھی، ہم نے تو ان کو جھٹلایا تھا، لیکن بات تو صحیح ہو گئی. تو کیا ہمارے لیے کوئی پھر اس کے بعد یہ حسرت کریں گے. دنیا میں انکار کر رہے تھے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، قرآن کا، ہر چیز کا انکار کر رہے تھے، کھیل اور تماشا سمجھ لیا تھا دین کو، اور دنیا کی زندگی میں یہ گم تھے اور دنیا کو حاصل کرنے میں یہ لگے ہوئے تھے، اور ان ساری باتوں کو یہ افسانہ سمجھ رہے تھے اور یہ ٹائم پاس سمجھ رہے تھے اور یہ زندگی یہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے. اب جب یہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں تو وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی رسول نے جو کہا تھا بات تو سچ ہو گئی، وہ تو قرآن میں جو لکھا تھا وہ تو بات صحیح ہو گئی. اب وہ حسرت کریں گے. کیا حسرت کریں گے؟ تمنا کریں گے. تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے؟ دو حسرت کر رہے ہیں کہ یا تو ہمارے کوئی سفارش اب آ سکتے ہیں، کیا کوئی ہماری سفارش کر دے گا؟ کیا ہم دوبارہ دنیا میں جا سکتے ہیں؟
لیکن یہ صرف حسرت ہی حسرت رہے گی. جیسے حسرت کے تعلق سے آپ دیکھیں گے سورہ انعام آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 6 سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 27-28 تک اللہ فرماتا ہے، اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش، جب دوزخ کے سامنے یہ کھڑے کیے جائیں گے تو یہ وہاں پر بھی کیا تمنا کریں گے، اے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کو تکذیب نہ کریں گے. اگر ہم دنیا میں اب لوٹا دیے جائے تب اللہ کی آیتوں کو ہم نہیں جھٹلائیں گے اور اس کو سیکھنے سے ہم انکار نہیں کریں گے، اس کو سمجھنے سے ہم انکار نہیں کریں گے، اس کے عمل سے ہم انکار نہیں کریں گے، یعنی اس کی تکذیب نہیں کریں گے اور مومن ہو جائیں گے. اگر ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں اب ہم مومن ہو جائیں گے، اب ہم ایمان والے ہو جائیں گے، ہم ایمان لا لیں گے. ہاں یہ جو کچھ کہتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو جائے گا. مطلب جو کفر یہ چھپایا کرتے تھے وہ سب ظاہر ہو جائے گا. اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ پھر ان کاموں کے اندر جو ہے یہ ملوث ہو جائیں گی. تو آیت کو پھر سے دیکھیں، یہ حسرت کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں گے. مطلب جو عمل ہم کرتے تھے اس سے ہٹ کر ہم عمل کریں گے. کیا جو ہم عمل کیا کرتے تھے، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا یعنی نقصان میں ڈالا، اور وہ ساری باتیں وہ ہوا ہو گئیں جو وہ گڑا کرتے تھے. دنیا کے اندر جو ساری باتیں وہ گڑا کرتے تھے کہ وہ فلاں ہمارے سفارشی ہو جائیں گے اور فلاں کے ہم دامن پکڑ لیں گے اور فلاں کے ساتھ ہم چلے جائیں گے اور ہم فلاں کے جھنڈے میں ہو جائیں گے، یہ سب جو باتیں کرتے تھے وہ ان کے عمل کی بنیاد پر آج کھڑے ہوں گے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. اور اگر نیکوکار تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور اللہ کے نبی کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 54، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے. کون اللہ ہے؟ اللہ کا تعارف اللہ رب العزت کرا رہا، سبحان اللہ. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ اکبر. ہمارے سائنسداں ہزاروں سالوں سے کام کر رہے ہیں، ایک پیڑھی گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، اور یہ نئے اس کے بعد ایجاد کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے. ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی زمین بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اندر جو جیو رہتے ہیں، جو پودے اور جو جانور اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، کوئی ایک چیز بھی یہ نہیں بنا سکے. اور زندہ چیز تو بہت دور کی بات ہے، مردہ ایک کنکر، ایک ریت کا کण بھی یہ بنانے سے قاصر رہے، اتنی بھی ان کو قدرت نہیں رہی. اور وہ اللہ کیسا ہے جس نے 6 دن میں، اللہ فرماتا ہے میں نے زمین و آسمان کو بنا دیا. اور وہ 6 دن میں کس طریقے سے بنایا ہے اس کی تفسیر میں ایک بہت پیاری حدیث نوٹ کریں آپ. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2789 اور مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327. مسند احمد ان حدیث نمبر 327 اور مسلم شریف میں بھی حدیث ہے. میں تفسیر ابن کثیر سے آپ کو سنا رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 625. امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، مطلب نبی مکرم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا. جو مٹی ہے اس کو ہفتے کے دن پیدا کیا، یعنی سنیچر کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا. مطلب پہاڑوں کو جو زمین کے اوپر گاڑا ہے اللہ رب العزت نے اس کا بیلنس بنانے کے لیے، اس پہاڑ کو جو اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح گاڑ دیا ہے کہ یہ اس کا بیلنس کہیں خراب نہ ہو. بیلنس یعنی یہ اڑ رہی ہے، اس کو بیلنس کی ضرورت ہے. آج سے 14.5 سال پہلے یہ سارے سائنس کی باتیں اللہ رب العزت نے بتا دیا. تو دوسرے دن یعنی اتوار کے دن پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، درختوں کو اس میں سوموار یعنی پیر کے دن پیدا کیا. جتنے بھی درخت ہیں، نباتات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے نباتات اللہ رب العزت نے
پیر کے دن پیدا کیا، شر کو منگل کے دن بنایا، مطلب جو برائیاں ہیں منگل کے دن شر کو پیدا کیا، اور خیر کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، جس کو ہم لوگ حیوان کہتے ہیں، حیوانات کو اللہ رب العزت نے جمعرات کے دن پیدا کیا، جمعے سے ایک دن پہلے جمعرات کے دن، یہ ہو گئے 6 دن۔ اب جو 7واں دن تھا پیدا کیا اور اس کو پھیلا دیا، مطلب یہ جو ہے حیوانات کو اللہ رب العزت نے جمعرات کے دن پیدا کیا اور پوری دنیا کے اندر، پوری زمین کے اندر پھیلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی آدم ذات کو، آدم علیہ السلام کو آخر مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن آخری گھڑی میں، یعنی عصر اور رات کے درمیان کے کسی گھڑی میں پیدا فرمایا، یعنی عصر کے بعد رات کی کسی گھڑی میں، اور دن بھی جمعے کا ہے تو جمعے کا دن بھی ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مغرب کے بعد سے دوسرا دن لگ جائے گا، تو اس کے بیچ میں کوئی گھڑی ہے جس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تو یہ تھی تفسیر کہ اللہ رب العزت نے 6 دن میں کیسا پیدا کیا۔ اب یہ دن کیسے تھے، ایک دن کتنا بڑا تھا، ہمارے دن کی طرح تھا یا اللہ کے ہاں جیسا دن ہوتا ہے 1000 دن کا 1000، وہ کیا ہے، اس کی تفسیر کے تعلق سے اس میں کچھ ایسی بات نہیں آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کے تعلق سے علم ہوا تو بات کی جائے گی۔ تو بے شک تمہارے، آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 54، بے شک تمہارا رب وہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اللہ اکبر، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، پھر اللہ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہوا۔ کیسے مستوی ہے وہ، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ اللہ نے اس کی کیفیت نہیں بتائی اور ہم کیفیت سمجھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں، تو ہم کیفیت کو جان بھی نہیں سکتے، اللہ کی جیسی شان کے لائق ہے وہ ویسا مستوی ہوا۔ تو اللہ کہاں پر ہے، عرش پر ہے، جیسی اس کے شان کو لائق ہے۔ اس کی دلیل ضرور لکھیں آپ، سورہ آراف آیت نمبر 54 جو ابھی ہم نے پڑھا، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورہ فرقان آیت نمبر 59، یہ 4 مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور اللہ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اور ابھی آگے آیت آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کی پکار پر پہنچتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دل کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا؟ 7ویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ایک ایک ذرات کو وہ جانتا ہے اور ایک ایک مخلوق کو وہ جانتا ہے، اور مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو بھی وہ جانتا ہے، اور اس کی جو پکار ہے اس پکار کو بھی وہ جانتا ہے اور اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قحط سالی ہو گیا، اور قحط سالی یعنی سوکھا پڑ گیا، اور پانی کی تلاش، پانی کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے کسی پہاڑ کے قریب جا رہے تھے، کسی درے میں جا رہے تھے کہ وہاں جا کر کے ہم لوگ سب مل کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور پانی مانگیں گے۔ راستے میں ایک چیونٹی کو انہوں نے دیکھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ قدرت دی تھی کہ وہ حیوانوں سے بھی بات کر لیا کرتے تھے، وہ جناتوں سے بھی بات کر لیا کرتے تھے، یا جناتوں کے اوپر بھی ان کو قدرت تھی، قبضہ تھا، اور ہوا کے اوپر بھی ان کو قبضہ تھا۔ تو اس چیونٹی کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں پیر آسمان کی طرف کیے ہوئے اللہ رب العزت سے پانی مانگ رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو سن لیا۔ تو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ واپس چلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ واپس کیوں چلے یا سلیمان؟ تو کہتے ہیں کہ اس چیٹی نے اللہ رب العزت سے دعا کر لی اور اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ تو اللہ رب العزت ایسا ایک ایک مخلوق کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کی ضرورت کو جاننا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو وہ پوری کرنے والا ہے، لیکن ہے کہاں؟ وہ ذات خود، وہ عرش پر ہے، علم کے اعتبار سے ہر ذرے کو جاننے والا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت، پھر سے دیکھیں، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپ لیتا ہے کہ رات جلدی سے اس دن کو لے آتی ہے، اور اس نے سورج، چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ سب
اس اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں. سبحان اللہ. سورج، چاند اور ستارے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ اسپیس میں اڑ رہے ہیں، جہاں مرضی آ رہی ہے وہاں جا رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام ہی نہیں چلتا. آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم جاری کرنا، مطلب اللہ رب العزت نے یہ جو اسپیس کے اندر جو اسٹارز بنائے ہیں اور جو زمین ہے اور آسمان، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پیدا کرنا اور اس میں حکم بھی اللہ رب العزت کا ہے. یعنی اس کا اللہ کی تدبیر سے یہ لوگ چل رہے ہیں، اللہ کی پلاننگ سے چل رہے ہیں. تو پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اس کے لیے روا ہے، مطلب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ رب العالمین بہت برکت والا ہے. اس طریقے سے ایک آیت اور دیکھ سکتے ہیں آپ، سورہ یاسین آیت نمبر 40. سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے. مطلب اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لے آتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے. مطلب جو اس کا مقررہ راستہ ہے، ایک فکس راستہ ہے جس راستے پہ وہ چلتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال کے بعد اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں سورج طلوع ہوتا ہے. آج جس منٹ اور جس سیکنڈ میں سورج طلوع ہوا ہے، آج سے ٹھیک 1 سال پہلے بھی اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں ہوا تھا. 2 سال، 100 سال، 100 سال، 1000 سال پہلے، اور آج کے 1 سال بعد اور 2 سال بعد، 10 سال بعد بھی اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں جب تک اللہ چاہے گا وہ پیدا ہوتا رہے گا اور طلوع ہوتا رہے گا. ایسا فکس نظام ہے اللہ رب العزت کا. یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. اور چاند کو بھی، مطلب سورج کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ایک خاص دائرے میں اللہ رب العزت کے حکم سے تیر رہا ہے، گھوم رہا ہے. اور چاند کے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں. سورج کے لیے الگ انداز سے بیان کیا گیا، چاند کے لیے الگ انداز سے کہ ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں. یعنی اس کے گھومنے کے جو راستے ہیں وہ الگ الگ منزلوں کے حساب سے ہیں. یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے، یعنی ہم چاند دیکھتے ہیں اور چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی بالکل باریک ہو جاتا ہے. نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، یعنی سورج چاند کے قریب نہیں آ سکتا، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے. اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. سبحان اللہ. آج سے 14.5 سال پہلے اتنی بڑی سائنٹیفک بات بتا دی گئی، کیونکہ یہ سب بنانے والا اللہ ہے. اس کے لیے بتانا کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو فلکیات کے اوپر ہے، اسپیس پہ ہیں، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہی ہیں. آیت نمبر 55. تم اپنے رب سے گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے پکارو. تم اپنے رب کو یعنی اپنے پالنہار کو. رب جب بھی کہا جائے گا تو وہ جس نے پیدا کیا ہے، جو مالک ہے اور جو مدبر ہے، پلانر ہے، وہ رب، اس کو تم گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے پکارو. اس طریقے سے سورہ آراف کی آیت نمبر 205 میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 205 اللہ فرماتا ہے، اور میرے رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. چلیے اس کو لکھ لیجئے. بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اللہ رب العزت اپنے سے دعا مانگنے کا، کہ مجھ سے پکارو، اور پکارنے کا انداز کیسا ہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی ضرورت کو رکھتے ہوئے اور چپکے اس سے پکارو. بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پتہ یہ چلا کہ عمل کے لیے بھی حد سے ہم کو نہیں گزرنا ہے، اور عمل میں دعا بھی شامل ہے. دعا میں بھی ہم کو حد سے نہیں گزرنا ہے. دعا میں حد سے گزرنا کیا ہے کہ کوئی یہ دعا کرے کہ مجھے انبیاؤں کے درجے پر اللہ پہنچا دے. یہ ہے دعا میں حد سے گزرنا. ہماری جو حد ہے، ہم اس حد میں ہے، وہ انبیاؤں کی حد ہے.
اس بات کو لکھا ہے تفسیر ابن کثیر نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 628 میں. اور ایک اور حدیث لے کر کے آئے مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 55. مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 55. عبداللہ بن مغفل نے اپنی بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب جنت میں داخل ہوں تو جنت کے دائیں طرف مجھے سفید محل عطا فرمانا. انہوں نے کہا: بیٹا، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کچھ لوگ دعاؤں اور طہارت میں حد سے بڑھ جائیں گے. یہ حد سے بڑھنا. بھئی جنت ایسی نعمت ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ نے بارہا فرمایا کہ یہ تمہارے کسی کے نہ کسی نظر نے اس کو دیکھا، نہ کسی دماغ نے اس کو سوچا. یعنی اللہ رب العزت وہ وہاں پہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جو نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب وہاں پر کچھ اس طریقے کی پلاننگ کرنا کہ میرے طرف دائیں طرف ایک محل ہوگا وائٹ کلر کا اور ایسا ویسا، تو ان ساری جو ہماری سوچ ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت نے اس جہنم کو خوبصورتی کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ بھر دیا ہے. تو اس کا سوال اس طریقے سے ہم کو حد سے بڑھ کر کے دعا نہیں کرنا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آخری جو جملہ تھا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کچھ لوگ دعا اور طہارت میں حد سے بڑھیں گے. طہارت میں حد سے بڑھنا، پاکی میں حد سے بڑھنا. بھائی پاکی کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، بس وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے. 3 بار ہاتھ دھونے کا کہا، 3 بار کلی کرنے کا وضو کے ٹائم میں، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. اب اس کو 5 بار یا 10 بار ہم بار بار کرتے رہیں تو گویا کہ یہ طہارت میں بڑھنا ہے. جتنا نبی مکرم نے بتایا ہے ہمیں اتنی ہی حد پر رہنا ہوگا. آیت نمبر 56. تو اس میں اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو اور اللہ کو خوف اور امید کرتے ہوئے پکارو. مطلب اللہ رب العزت کو خوف سے کہ جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں اس گناہ کا خوف، اور جو ہم گنہگار ہیں اس گناہ کو یاد کر کے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتا ہے، تو امید اور خوف کے بیچ میں ہمیں اللہ رب العزت کو پکارنے کا حکم دیا گیا. اور دوسرا، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کو کے قریب ہے. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر 157 میں بھی اس کے تعلق سے ملے گا. سورہ آراف 157. اور میری رحمت ہر چیز کو ڈھانکے ہوئے ہے، چنانچہ میں جلد ہی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی اگر رحمت ہمیں چاہیے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی. آج کی آخر 2 آیت سماعت کریں آج کی کلاس کی. آیت نمبر 57. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے. سبحان اللہ. جب مئی اور جون کی گرمی سے انسان پریشان ہوتا ہے، جانور اور ہر مخلوق پریشان ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پہنچاتا ہے جو اس خبر کو لے کر کے آتی ہے کہ اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے. یہ ہواؤں کو کون لے کر کے آتا ہے؟ اور ہواؤں کی بھی اللہ رب العزت نے کئی قسموں کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے. آندھی والی ہوا، عذاب کو لے کر کے آنے والی ہوا، اور ہدایت کو لے کر کے آنے والی ہوا. اور یہاں پر یہ ہوا کو اللہ رب العزت نے جو رحمت کی خبر لے کر کے یہ ہوا آئی ہے، اس ہوا کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا. حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھائے ہوئے تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کے طرف ہانک دیتے ہیں. جب وہ ہوا بھاری بادل کو لے کر کے چلتی ہے تو اللہ رب العزت اسے آرڈر دیتا ہے اس مردہ شہر کی طرف جانے کے لیے. اس کو کہتا ہے مردہ شہر سے مراد کہ ایسا شہر جو بالکل جس کی زمین مردہ پڑی ہوئی ہے اور کوئی نہ وہاں پہ گھاس ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کوئی پھل ہے. ایسی جگہ میں اللہ رب العزت اس بادل کو بھیجتا ہے اور پھر اس کو گرنے کا حکم دیتا ہے. پھر ہم اس کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر اس بادل کے ذریعے سے
اللہ رب العزت وہاں پر پانی نازل فرماتا ہے، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین ہر طرح کے پھل نکالتی ہے۔ پھر جب وہ پانی گرتا ہے تو مردہ زمین اور مردہ بیج جو اس کے اندر ڈلے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس مردہ بیج کو بھی زندہ کرتا ہے، اور اس کی زندگی جب باہر آتی ہے تو پھر وہ زمین کو بھی اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح تم کو بھی نکلنا ہے، تم بھی جب مر جاتے ہو تو تمہیں بھی اسی طریقے سے دفنا دیا جاتا ہے جس طریقے سے مردہ دانے کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک ہوا چلتی ہے، اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے، بارش ہوتی ہے اور وہ مردہ دانہ زندہ ہو کر کے باہر نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے تم مردہ ہو اور تم دفن ہو چکے ہو، اور اللہ رب العزت کا حکم آئے گا اور تم اپنی قبروں سے نکل پڑو گے۔ یہاں پہ ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ جو ہم دانہ ڈالتے ہیں وہی دانہ نکلتا ہے۔ انار لگائیں گے انار نکلے گا، آم لگائیں گے آم نکلے گا، زیتون لگائیں گے زیتون نکلے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کافر کو بوئیں گے، منافق کو، مشرک کو، کذاب کو، جھوٹے کو، عبادت گزار کو، مومن کو، تو جو چیز ہم وہاں پر بو کر کے آئیں گے، دفنا کر کے آئیں گے، وہی نکلے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حالت میں دفنائے کہ ہم مومن ہوں، تاکہ جب ہم اٹھے تو اللہ رب العزت کے مطیع و فرمانبردار بن کر کے اٹھیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ روم آیت نمبر 50 کے اندر بھی فرمایا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 50 دیکھتے ہیں تو اے دیکھنے والو، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طریقے سے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ مرے ہوئے دانے کے اندر وہ زندگی کو پیدا کرتا ہے اور زمین کو پھاڑ کر کے باہر نکالتا ہے، جیسا یہاں قادر ہے ویسے ہی وہ اللہ رب العزت اس پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر سے وہ زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 57۔ اب واپس آ جائے اسی مثال پر کہ اللہ رب العزت بادلوں کو پہنچاتا ہے اور بارش کو نازل کرتا ہے اور وہ بارش زمین کے اوپر گرتی ہے، تو کون سی زمین اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے اور کون سی زمین فائدہ نہیں اٹھاتی ہے اس بارش سے جو آسمان کی سے نازل ہوتی ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگلے میں اگزامپل دیتے ہوئے کتنا بہترین انداز میں سمجھایا۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے۔ دو بات، ستھری زمین یعنی پاکیزہ روحیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کی بھی محتاج ہے، صرف پاکیزہ زمین سے نہیں ہوگا، صاف ستھری زمین سے نہیں، اللہ کا حکم بھی چاہیے۔ اب وہ اچھے اچھے پھول اور پھل کو اور سبزیوں کو وہ اگانا شروع کرتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے، مطلب جو زمین اچھی نہیں ہوتی وہ اللہ رب العزت کی رحمت گر جانے کے بعد بھی، اللہ کا فضل نازل ہو جانے کے بعد بھی، اللہ کا کلام قرآن مقدس اور نبی مکرم کا فرمان نازل ہو جانے کے بعد بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اس تعلق سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کو سماعت فرمائیں۔ آخر میں امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس ہدایت اور کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال، اس کا اگزامپل اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے۔ مطلب نبی مکرم کی مثال نبی مکرم دے رہے ہیں کہ میری مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکل رہی ہیں یا تو وہ قرآن ہے یا تو وہ حدیث ہے، اور وہ ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے صاف زمین تھی جس نے پانی کو خوب لیا اور بہت زیادہ گھاس اور جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا، تو کچھ زمین صاف ستھری ایسی تھی کہ جس نے اس پانی کو سوکھا، اس پانی کو لیا اور اچھی اچھی چیزوں کو اس نے اگانا شروع کر دیا۔ یہی ہے نیک اور سلیم الفطرت لوگ،
کہ جو قرآن کو سنتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں نبی مکرم کی زبان سے، اور ان کے جسم سے نیک عمل نکلنا شروع ہوتے ہیں جو ساری دنیا کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور زمین کی کچھ جگہ ایسی تھی جنہوں نے پانی کو روک لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ تو کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو پانی پی بھی لیتی ہے اور اس پانی کو روک لیتی ہے، جس سے جانور اور انسان اور پھر دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کو حاصل کرتے ہیں اور خود بھی اس میں استعمال کرتے ہیں اور لوگوں تک بھی اس علم کو پہنچاتے ہیں، جنہوں نے اسے پیا، پلایا اور اسے ضرورت مندوں کو استعمال کے لیے دیا۔ اور زمین کے کچھ ٹکڑے چٹیل میدان ہیں جن پر بارش تو برستی ہے لیکن نہ تو پانی رکتا ہے اور نہ ہی گھاس اگتا ہے۔ مطلب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ابو جہل اور عتبہ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث ان کو سنا رہے لیکن کچھ بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا اور وہ ساری کی ساری نکل جا رہا ہے۔ بس یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور وہ اس کو نفع دے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اسی حدیث پہ ہم اپنی آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، اس میں مزید عمل کرنے کی، اس میں مزید غور و فکر کرنے کی اور اس میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔